السلام علیکم۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں۔ بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ اچھے کاموں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، زرخیز کاموں میں آپ کا وقت جا رہا ہے، اچھے کام میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ضروری ہی نہیں کہ اچھے کام سے مراد صرف نماز ہی ہو۔ اچھے کام سے مراد کسی کی مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، غرض بہت سارے کام جو ہیں وہ اچھے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اپنا وقت دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور پھر آپ کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ یقین کیجئے آپ اللہ سے اچھی امید لگائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ وہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اس لیے جب سوچیں اچھی بات سوچیں، پازیٹیو رہیں، ہمیشہ اچھی باتیں سوچیں اور بس یہ سوچیں کسی طرح ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ہم کامیاب بنا لیں اور مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کچھ ایسا کر جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہونے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہونے پہ آئے تو سالوں کے حج، بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی نیکیاں سب بیکار چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، بہت رحمان ہیں، بہت کریم ہیں، بہت غفار ہیں، بہت ستار ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ پاک اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت برسے گی، اللہ کی اتنی رحمت برسے گی کہ شیطان کو بھی یہ شک ہونے لگے گا، وہ سوچے گا کہ شاید وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی قیامت کے لیے، قیامت کے دن۔ تو ارے آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ اپنے رب سے تعلق اچھا بنا لو، اپنے رب کو خوش کر لو، اس کو راضی کر لو، ایسے کام کر لو جو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ تو سوچو وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محکوم ہیں، تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کیسے اپنے مالک کی نافرمانی کر سکتے ہیں جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں، چلنے کے لیے پیر دیے، کام کرنے کے لیے، کھانا کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دیے۔ ہمارے اللہ کا شکر ہے جسم سلامت ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، تو ہم اس پروردگار کی، اس مالک کی کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی عظیم عظیم نعمتیں کہ جنہیں ہم خرید بھی نہیں سکتے۔ اس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اور جی اللہ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو کیا یہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور جو اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے شفیق اور اتنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اتنے پیارے نبی کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ زندگی تو کیا، اگر ہمیں 100 زندگیاں ملیں، ہم 100 کی 100 زندگیاں اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیں تو جب بھی ہم اس احسان کے برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے، اتنا بڑا کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا نہیں چاہیے؟
اس کے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل ہونا نہیں چاہیے۔ ذرا آپ تصور کر کے سوچیں کہ اللہ کا مہربانی ہے اللہ کی، اور اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے، اس لیے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔